اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ آج ہفتے کا دن ہے 1 جنوری 2022۔ تو تمام پاکستانیوں کو، تمام اہل وطن کو، تمام مسلمین کو، پوری تمام دنیا کو نیا سال مبارک ہو، اور اللہ کرے کہ یہ سال ہمارے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر آئے۔ ویسے مسلمانوں کا سال جو ہوتا ہے وہ 1 محرم کو شروع ہوتا ہے، لیکن یہ مطلب وہ جسے ہجری سال کہتے ہیں، لیکن یہ عیسوی سال کہلاتا ہے۔ تو عیسوی سال جو ہوتا ہے یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے منسوب ہے، تو اس کو عیسوی کہتے ہیں۔ تو دنیا میں بہرحال عیسوی سال کے مطابق چلا جا رہا ہے، اور جو مسلمان ہیں وہ رمضان، عید، بقرہ عید، حج اور جتنے دوسرے بھی اسلامی تہوار ہیں وہ مذہبی لحاظ سے اور اسلامی لحاظ سے کرتے ہیں۔ تو بہرحال آج عیسوی سال کی 1 تاریخ ہے، تو تمام دنیا کو، پورے پاکستان کو، تمام لوگوں کو ہماری طرف سے دلی نیا سال مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان کرے۔ نئے سال کی تو بات ہو گئی۔ پچھلے سال جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2021 بڑی تباہ کاریوں کا سال تھا۔ کرونا اپنے عروج پر تھا، مہنگائی عروج پر تھی، سب کچھ عروج پر تھا، اور جسے کہتے ہیں کہ ملک میں نفسا نفسی بھی عروج پر تھی۔ کبھی تحریک لبیک والے، کبھی پی ڈی ایم والے، کبھی حکومت، کبھی کوئی مطلب شر پسند عناصر جو تھے وہ سر اٹھاتے رہے، اور اس کے بعد وہ اپنی موت آپ مرتے بھی رہے۔ تو بات یہ ہے کہ ویورز کے 2022 کا آج پہلا دن ہے۔ تو پہلے دن کی سب سے پہلی خبر تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاک افغان بارڈر کے حالات کافی خراب ہو چکے ہیں، اور باقاعدہ آج ایک جھڑپ بھی ہوئی ہے طالبان کے ساتھ۔ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں تحریک طالبان پاکستان، لیکن جسے کہتے ہیں کہ یہ کوئی یقین نہیں ہے۔ بہرحال جس سرزمین سے ہم پر اس قسم کی دہشت گردی کارروائی ہوتی ہے ہم اس کو بری الزمان نہیں کہہ سکتے، اور طالبان کی ان کو بہرحال سپورٹ حاصل ہے کیونکہ ہم نام ہے۔ تو بہرحال اس میں ان کے جو 2 کمانڈر ہیں وہ بھی مارے گئے، اور دوسرے ان کے جو ہکارے ہوتے ہیں وہ بھی مارے گئے۔ 4 پاکستان کی بھی شہادتیں ہوئی ہیں فوجیوں کی۔ تو بہرحال ہم نے تو، ہماری فوج کا تو یہ وہ ہے گا کہ ہم نے اپنا خون پسیج کے، خون بہا کر اس ملک کو قائم و دائم رکھا ہوا ہے۔ تو ہم تو شہید ہی کہلاتے ہیں، اور ایکچول شہید ہمارے فوجی ہوتے ہیں، لیکن جو ایک اسلامی ملک کے خلاف، ایک پاکستان کے پاک لوگوں کی سرزمین کے خلاف، اور ایکچول ہم رائٹ پر بھی ہیں، ہم اپنے ملک میں باڑ تعمیر کریں، دیوار تعمیر کریں، خندق کھودیں، یہ ہماری مرضی ہے۔ تو کسی دہشت گرد کی ہمارے ملک میں کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن کیا کریں کہ ہماری جو پچھلی حکومتیں تھیں وہ جا کے باقاعدہ جو عالمی عدالت ہے اس میں جا کے کہتی رہی ہیں کہ ہاں جی اجمل قصاب ہم نے بھیجا تھا بمبئی میں، ہم نے کیے تھے فلانا۔ تو اس قسم کی چھاپ جب ہم پر لگی تو اب دنیا کو ہم کیا بتاتے رہے، یعنی کہ ہم بہت اچھے بھی ہو جائیں تو دنیا ہمیں کس نام سے پکارتی ہے، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن بہرحال ہم طالبان کو کوئی سافٹ کارنر یا اتنا ایزی نہیں لیں گے، اور جسے کہتے ہیں کہ آج جو پاک فوج نے منہ توڑ جواب دیا ہے، میں اس کو کم از کم اپریشیٹ ضرور کرتا ہوں، اور 1 انچ کا دفاع ہم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اور نہ صرف صلاحیت رکھتے ہیں بلکہ ہم دشمن کی جنگ دشمن کے علاقے میں لڑنے کی بھی طاقت رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری فوج کو قائم و دائم رکھے۔ ہمارے جو فوج کے سربراہان ہیں، جو افسران ہیں، جو سپاہی ہیں، ان تمام کو اللہ تعالیٰ اتنی طاقت بخشے، اور اتنی قوت بخشے، اور اتنا اچھا فیصلہ کرنے کی صلاحیت دے کہ دشمن حق کا ہمیشہ منہ کالا ہوتا رہے اور اس کو منہ توڑ جواب ملتا رہے۔ IMF سے موجودہ حکومت یعنی کہ عمران خان نے 7 دن مانگ لیے ہیں کہ 7 دن آپ ذرا صبر کریں، کیونکہ بجٹ بھی جسے کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی سے پاس ہوگا، پھر اس کے بعد سینٹ میں جائے گا، سینٹ سے پھر آ کے دوبارہ قومی اسمبلی میں آئے گا۔ مطلب قومی اسمبلی سے تو پاس ہو چکا ہے، لیکن اب یہ سینٹ میں جائے گا، تو 7 دن کی مہلت طلب کی گئی ہے۔ اور باقی آپ جتنے بھی دوسرے اینکرز ہیں ان کی آپ ویڈیوز سن لیں، سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، ٹی وی پہ دیکھ لیں کہ یہ بجٹ جو منی بجٹ ہے یہ کس قسم کا ہے۔ اس کے اندر کوئی نئے ٹیکس نہیں لگائے گئے، جو پہلے کے ٹیکسوں کی چھوٹ دی گئی تھی وہ، اور جو امپورٹڈ آئٹم ہے جو لرزگزی کہلاتے ہیں ان کے اوپر ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ تو میں تو ایک بات اکثر کہتا ہوں
اور ख़ास طور پہ بجٹ کے موقعوں پہ میں نے ہر دفعہ یہ بات کی ہے کہ ایک تو ہمارے ملک میں تنخواہ بڑھانے والا سسٹم بڑا غلط ہے، اور دوسرا جو ہے نا کہ جب بھی آپ پاکستان کی تاریخ کا سن 88 کے بعد سے آپ بجٹ اٹھا کر دیکھ لیں، سن 88 کے بعد سے میں کہہ رہا ہوں، جو بے نظیر نے اپنا پہلا بجٹ پیش کیا تھا جمہوری حکومت نے، کیونکہ ہم نے جمہوریت کے مزے لیے ہیں، اسی لیے تو ہم $110 ارب کے مقروض ہیں، کیونکہ ہم نے جمہوریت کے مزے لیے ہیں۔ تو وہ جو بے نظیر کے بجٹ سے لے کے آج تک کا بجٹ دیکھ لیں، اس میں سستا کیا آتا ہے؟ فریج، ایئر کنڈیشن، بلکہ فریج بھی کم، ایئر کنڈیشن زیادہ، اور کاروں پہ چھوٹ دی جاتی ہے۔ تو غریب آدمی کا بجٹ کہتے ہیں اور سستی کرتے ہیں کاریں۔ تو آپ اس سے حساب لگا لیں کہ یہ دوغلا معیار کس قسم کا ہے، کیونکہ گاڑیاں منگانی ہوتی ہیں انہی اشرافیہ نے، انہی لوگوں نے گاڑیاں منگانی ہوتی ہیں، اور ویورز یہ ایک آدھ گاڑی نہیں منگاتے، یہ 10-10 20-20 گاڑیاں منگاتے ہیں۔ کہاں گئی وہ نواز شریف کی وہ جو تھی یلو کیپ اسکیم؟ آج دیکھ لیں کہ آدھے سے زیادہ یلو کیپ جو ہے وہ افغانستان میں گھوم رہی ہے، اور پاکستانی بینکوں کو دیوالیہ کر گئی۔ قسطوں پہ لوگوں نے گاڑی نکالی، اور اس کے بعد قسطیں بھی نہیں دی، اور گاڑی بھی اسمگل ہو کے افغانستان چلی جاتی۔ تو گاڑیوں کو میں تو کہتا ہوں میں نے ایک ویلاگ کے اندر کہا تھا کہ صرف 150 دن، صرف 150 days اگر ہم کوئی بھی غیر ملک سے کوئی چیز نہ منگائیں، کھانے پینے کی، کھانے پینے میں کون سی چیزیں؟ یہ ٹن کی مچھلی، ٹن کا فروٹ، ٹن کے کوفتے، ٹن کی ویجیٹیبل، اور یہ مچھلیاں، اور یہ مکھن، یہ پنیر، اور یہ چائے کی پتی، اگر یہ ہم چیزیں نہ منگائیں صرف اور صرف 150 دن، تو پاکستان کے اندر ڈالر کی قیمت جو ہے یہ 70-80 روپے پر آ سکتی ہے۔ اور مزید اگر 150 دن نہ منگائیں، یعنی کہ مزید 1 سال نہ منگائیں، تو ڈالر جو ہوگا وہ ہمارے 1 روپے کے برابر ہو سکتا ہے۔ بے شک یہ آپ کسی ماہر معاشیات سے پوچھ لیں، انشاءاللہ وہ میری والی بات کو بالکل کہے گا کہ بالکل صحیح کہے گا۔ تو بات یہ ہے کہ بات بتانے کی یہ تھی، کہاں سے کہاں نکل گئی، کہ یہ جو نیا سال ہے یہ بڑے جسے کہتے ہیں کہ گیم چینجر بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے وزیر اعظم کہتے رہتے تھے کہ گھبرانا نہیں ہے آپ نے، لیکن آج میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ تو جو لوگ بھی مجھے سنتے ہیں اور مجھے دیکھتے ہیں، تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ فیس بک کے اوپر تو میرے تقریباً 1000 سے زیادہ فالورز ہیں، تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ یہ کم از کم 1000 جو میرے فالورز ہیں، کم از کم 2 شیئر ضرور کریں، تاکہ 4-5 ہزار لوگوں تک میری بات پہنچ جائے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اور انشاءاللہ بڑا زبردست دور آنے والا ہے، ہر چیز قابو میں آ جائے گی، ہر چیز بالکل صحیح ہو جائے گی، اور اسی سال آپ دیکھیں گے بڑے بڑے منصوبے جو ہوں گے وہ شروع ہو جائیں گے۔ ریکارڈ ایکٹ کے اندر پاکستان کا حصہ جو افتخار چودھری صاحب جو تھے، ایک بہت ہی عظیم قسم کے جسے کہتے ہیں کہ کالے کوٹ والا ایک دہشت گرد تھا، جو جج کی صورت میں ہم پہ مسلط رہا، اور اس کے بعد دہشت گردی کر کے دوبارہ جج بنا، تو وہ 25% کر گیا تھا، وہ دوبارہ 75% کے اوپر حکومت کا ایگریمنٹ ہو چکا ہے، بلکہ ایگریمنٹ کا اب انشاءاللہ ان کو نکلے، اور بھی معدنیات کو تلاش کیا جا رہا ہے، لیکن سب سے قیمتی دھات آپ کو پتہ ہے سونا ہے، اور پاکستان کے بعد بہت بڑی مقدار میں سونا ہے، ریکارڈ ایکٹ کے اندر دنیا کا 5واں بڑا ذخیرہ ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے اوپر اب کام شروع ہو جائے گا، اور تانبے کے بھی وسیع ذخائر ہمارے پاس ہیں، اسی طریقے سے تیل کے بھی ہمارے پاس وسیع ذخائر ہیں جو ابھی تک دریافت نہیں ہو سکے۔ تو بات یہ ہے کہ بات پھر وہی کروں گا کہ ہمارا ملک آپ رقبہ دیکھیں اور آبادی دیکھیں، امریکہ اتنا بڑا ملک ہے، صرف اس کی ریاست الاسکا کو دیکھیں نا، تو اس کے اندر پاکستان جیسے رقبے کے لحاظ سے 3 ملک بن سکتے ہیں صرف الاسکا میں، لیکن ان کی آبادی 33 کروڑ ہے، جبکہ ہم اس ملک کے اندر 22 کروڑ سے زیادہ کی آبادی لیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ تو رحم کریں، میں تو یہی کہوں گا، اور جسے کہتے ہیں کہ جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلائیں، تو انشاءاللہ بہت اچھے دن آنے والے ہیں، اور بہت اچھا گزارا بھی آپ لوگوں کا ہو جائے گا۔ حکومت نے کچھ چیزوں کے اوپر جسے کہتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی پالیسیاں اپنائی ہیں کہ جو عوام کی نظر کے اندر فی الحال نہیں آ رہی ہیں۔ مثلاً آپ کو یاد ہوگا کہ چینی جو تھی وہ 150 روپے کلو تک پہنچی تھی، تو پورا میڈیا چیخ رہا تھا، دنیا چیخ رہی تھی، اور جناب نون لیگ والے تو بیچارے بے ہوش ہو رہے تھے بار بار، اور پی ڈی ایم والے، اور مولانا فضل الرحمان نے تو شوگر کی وجہ سے چینی بھی پینا اب 80 روپے پہ ہو گئی ہے، تو کوئی بھی نہیں بول رہا، کوئی بھی نہیں بول رہا، 80 روپے کی عام دستیاب ہے۔ اسی طریقے سے ٹماٹر کا آج کا ریٹ، کیونکہ پاکستان میں مہنگائی ہی کیا ہے؟ چینی، آٹا، گھی، اور وہ ٹماٹر،
تو ٹماٹر اب 30 روپے کلو ہوا ہے، کوئی بھی نہیں کہہ رہا، کوئی میڈیا پہ آگے نہیں کہہ رہا کہ 30 روپے کلو. پیاز جو 150 روپے کی 5 کلو ہوئی ہے، کوئی بھی آگے نہیں کہہ رہا. تو بات یہ ہے کہ جو چیزیں بہتر ہوتی ہیں. ہاں اب پیٹرول آج 4 روپے مہنگا ہوا، وہ دنیا کہے گی جی مہنگائی آ گئی. بلاول بھٹو تو کہہ بھی چکے کہ عوام کو ذبح کر دیا، پتہ نہیں کیا کر دیا. تو یار بات سنیں، اگر پیٹرول مہنگا ہے جو ہمارے ملک میں نہیں پیدا ہوتا، پورے پاکستان میں پاکستان کی ضروریات کا 27% تیل پیدا ہوتا ہے، اور باقی جو ہمیں جو کیا کہتے ہیں 73% ہے وہ باہر سے منگانا پڑتا ہے، اور پھر اس کے اوپر لیگیج بھی لگتا ہے. تو یا آپ گاڑیاں چلانا چھوڑ دیں، یا آپ جسے کہتے ہیں کہ مہنگائی کا پیٹرول کی مہنگائی کا رونا چھوڑ دیں. اور دوسری بات یہ کہ گیس کے پاکستان میں جو ذخائر کم ہو رہے ہیں، اس کے اندر میں آپ کو یاد کرا دوں، عوام کا حافظہ بڑا کمزور ہے. یہ 70 سال کے ذخائر جو تھے سوئی میں تھے. تو جب یہ بے نظیر صاحبہ کی پہلی حکومت آئی، بے نظیر بہت زبردست اس میں وہ خاتون تھی، وہ دنیا کے اندر مانی ہوئی سیاستدان تھی، لیکن جو ان کے شوہر آصف علی زرداری تھے، وہ ماحولیات کے وزیر اس وقت بنے تھے، اور انہوں نے پیٹرول کے بجائے CNG کٹس امپورٹ کی تھی. یہ سن 1988 میں پاکستان میں CNG متعارف ہوئی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ جو 70 سال کا ذخیرہ تھا وہ آپ دیکھ لیں کہ 30 سال کے بعد کہاں پہ پہنچا ہوا ہے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اجازت چاہنے سے پہلے میرے روایتی جملے کہ ان افغانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے. یہ جو ہمارے ملک میں جسے کہتے ہیں کہ گھس بیٹھے ہیں، ان کو نکالنا چاہیے. اب حکومت کو چاہیے اس پہ سنجیدگی سے ایکشن لے. قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ سے خواتین کی مخصوص نشستیں ختم ہونی چاہیے. اور تیسرے نمبر پہ اس بھگوڑے کو گھسیٹ کے لائیں یا جیسے مرضی لائیں، عدلیہ کا کام ہے کہ اس کے گارنٹر کو پکڑے. اور سب سے آخر میں ہماری معزز عدلیہ سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے اپنے ججوں کی کرپشن دیکھیں، ان کی بیویوں کے آنسو مت دیکھیں، انصاف پرووائڈ کریں، وہ انصاف پرووائڈ کریں کہ جو دنیا کی دوسری عدالتیں کر رہی ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. سب کو پھر ایک دفعہ نیا سال مبارک ہو. پاکستان زندہ باد اور خدا حافظ.